جی السلام علیکم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج الحمدللہ ہم کل 141 نمبر آیت تک سورہ نساء کو پڑھ چکے تھے۔ آج ہم نے ورس نمبر 142 سے سٹارٹ کرنا ہے اور 147 تک پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم سمپل اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں تھوڑا سا تدبر کریں گے، تھوڑا سا تفکر کریں گے، اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اپنی سمت کو اور اپنی ڈائریکشن کو کہہ لیں آپ اس کو، یا آپ کہہ لیں کہ اپنے عمل کو درست کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 142 ہے، ان المنافقین، کہ یقیناً منافق جو لوگ ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا، اس کی تشریح ہم کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ اور وہ خادعون، حالانکہ وہ دھوکہ اپنے نفس کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہی ہو سکتی ہے، باقی دھوکہ دے نہیں سکتا انسان، کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق کی یہ نشانی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قاموا کسالى، تو بڑی انتہائی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، ایسے کسی نے جیسے جبر کیا ہو، ایسے جیسے کسی کی وجہ سے پڑھ رہا ہو نماز۔ ٹھیک ہے، یراؤن الناس، وہ دکھاوا کرتا ہے لوگوں کو کہ لوگ کہن ہاں جی مسلمان ہی ہے بھائی، نماز پڑھن آندا ہے۔ ٹھیک ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔ ٹھیک ہے، انتہائی قلیل، بھاگ دوڑ کے نماز پڑھی، وہ والا کام ہے۔ اس کی تشریح میں انشاءاللہ جب ہم آتے ہیں تو اس کی اچھی طریقے سے دیکھیں گے، اس کے بارے میں کچھ احادیث کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 143 نمبر آیت میں کہ منافق کی حالت کیا ہوتی ہے، مذبذبین بین ذالک، وہ بیچارہ متذبذب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان، سوچتا ہے کہ یار میں کافروں کی طرف جاؤں یا میں ایمان والوں کی طرف جاؤں۔ ایک سیاسی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یہاں میں اس جماعت کی طرف جاؤں اس جماعت کی طرف جاؤں۔ ایک منافق شخص عام روٹین میں سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا کہتا ہے ایسی تیرے نال ہیں، اس کے ساتھ جاتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ والی حالت ہوتی ہے، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا۔ اور اصل کیا ہے، اوریجنل کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ تو وہ ان کا جو ہے نا ان کی جانب کا ہوتا ہے، نہ وہ ان کی جانب کا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ مفاد پرست سب سے بڑا ہوتا ہے، کہ جہاں سے اس کو یہ ہونا کہ یہاں سے مجھے کچھ چیز ملنی ہے، تو وہ نہیں دیکھتا کہ بات سچ ہے یا بات جھوٹ ہے، بات حلال کی ہے بات حرام کی ہے، وہ پھر ہر جو ہے نا وہ سٹیپ اٹھا لیتا ہے۔ یہ اصل پرابلم ہے جو اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، بھٹکا دے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ایسے بندے سے کہ جو بندہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتا۔ کہتا ہے نا کہ بھئی آپ خود اگر ٹھیک نہیں ہونے چاہتے کہ بھئی آپ کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ایسا کر کے کچھ ہے کہ نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن کریم کی آیت ہی ہے وہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ بھٹکاتا ہی اس کو ہے، دور ہی اس کو کرتا ہے اپنی رحمت سے، جو بندہ خود یہ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا پاجی میں نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے بھٹکا دے پھر اللہ تعالیٰ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر وہ اپنے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پا سکے گا، پھر بچ بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 144 ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے اسپیشلی مخاطب ہیں کہ لا تتخذوا الکافرین، اے ایمان والو نہ تم بناؤ کافروں کو۔ وہی بات جو کل ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ریپیٹ کی ہے۔ ریپیٹ کرنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ سم ٹائم ریپیٹ کرنے کا مقصد سب سے بڑا اور بیسک یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو نوٹ آؤٹ کروانا، کسی چیز کی اہمیت کو، جب کہ کوئی اہمیت والی بات ہو نا تو ہم ڈبل دفعہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی لیکچرار ہے یا کوئی پڑھاتا کسی جگہ پہ، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے کہتا ہوگا جس نے شور کیا اس کی خیر نہیں ہے، اور اینڈ میں جاتے وہ پھر کہتا ہوگا میں پھر بتا رہا ہوں کہ جس نے شور کیا اس کی خیر نہیں ہے، میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا آپ نے بھی بات ریپیٹ کی نا، تو یہ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے نا، یہ سم ٹائم بات کی اہمیت کو اور کسی بات کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے یوز ہوتا۔ اللہ نے، آپ سوچیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات تھی،
اللہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسلمان کو یہ شائبہ نہیں دیتا کہ وہ کفار کے ساتھ بھی یارانہ رکھے ہیں. اور علامہ اقبال کا شعر پھر یاد آ رہا ہے یہاں پہ، وہ کہتے تھے نا کہ بھئی شیطان سے یارانہ بھی اور رحمان سے دوستی بھی، اور بتا کس سے تم عقیدت کی جو ہے نا وہ صلہ مانگے گا، کس کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اس سے جو ہے نا وہ بڑی عقیدت کی ہے، مجھے اس کا صلہ دے. یا کفار سے کہو، کفار کہیں گے پاجی جدوں تک اسی تینوں دینے رہے کوئی اس ٹائم تک ساڑھے نال سے گا. ان کو بھی یقین ہو جاتا ہے کفار کو کہ بھئی بندہ جو ہے نا وہ دوغلا ہے، بات سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ادھر کرتا ہے اور ادھر کچھ کہتا ہے، ادھر کچھ کہتا ہے، ادھر کچھ کہتا ہے، یہ بندہ ہے. اور عمومی طور پہ وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے سے زیادہ چتر چلاک کوئی بندہ نہیں ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو شخص غور و فکر اور تفکر کرنے والا ہے نا، وہ ایسے بندے کو پہچان لیتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ اگر اس کا نہیں ہے تو میرا بھی نہیں ہے، میری باتیں بھی ادھر جائے کرتا ہوگا، اس کی باتیں بھی ادھر کرتا ہوگا. اس طرح کا بندہ آپ عمومی طور پہ یہ سوچیں. ہاں، جو بندہ بڑے اعتدال کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور جو سچ ہے اس کو سچ اور جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کہتا ہے، اس کی بھی پہچان عام روٹین میں انسان جو تدبر کرنے والا ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ہو جاتی ہے. تو اصل میں وہ دوسرا بندہ سیکنڈ پرسن یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا مارکا مار لیا. نقصان سارا اس کا ہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے اعتماد اس کا اٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتریدون، بھائی تم کفار کو جب دوست بنا لو گے مومنوں کو چھوڑ کے، کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی واضح دلیل چھوڑ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ ان تجعلوا کہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف کوئی واضح دلیل. یعنی اب تم نے جب کفار کو دوست بنا لیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تشریح میں آئیں گے اس کی، پھر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں 145 ہے کہ دیکھیں بھائی ان المنافقین، بے شک منافقین جو ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، درجے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز وہاں کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ہاں، اب یہ سارے احکامات نازل ہو جانے کے بعد، ان چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد اور منافقین کی نشانیوں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جنہوں نے جب اس فرمان کو سنا، جنہوں نے جب اس جو ہے نا وہ وعظ کو سنا، اس نصیحت کو سنا کہ بھائی یہ ان کا تو حال ہی بہت برا ہوگا. تابو، اس نے توبہ کر لی، صرف توبہ نہیں کی، واصلحوا، اصلاح بھی کر لی، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام بھی لیا، واخلصوا دینہم، اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے. فاولئک مع المؤمنین، یہ پھر مومنوں کی جماعت کا حقدار ہے، ان کے ساتھ رہنے کا حقدار ہے کل قیامت کے دن بھی. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب اللہ ایسے مومن کو بڑا عظیم اجر دینے والا ہے، ایسے مومنوں کو. بھئی بات یہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ہے کہ یار وہ اپنے بندوں کو عذاب دے. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ کوئی شخص جو ہے اپنی ہی جو کریشن ہے، اپنی ہی اولاد ہے، اس کو تکلیف دے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اللہ نے اپنی تخلیق کو کیسے عذاب دے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے. پرابلم کیا ہے؟ اگر تم شکر کرو تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دے؟ تم ایمان لے کے آؤ، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بہت علم والا ہے. الحمدللہ ہمارے آج جو 5واں سپارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ہم نے الحمدللہ، یہ بڑی بہت اچھی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پورا، ہم پہلے بھی کچھ صورتیں پڑھی ہیں لیکن پورا سپارہ ہم نے کوئی بھی نہیں پڑھا. تو الحمدللہ 5واں سپارہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ پڑھا ہے. اور چوتھے سپارے کے آخری پاؤ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے جہاں سے سورہ نساء سٹارٹ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے چھٹے سپارے کے پہلا جو پاؤ ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم، پہلا جو 1/4 اس کا پارٹ ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جو رہتا ہے. لیکن جتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حمد و ثنا کی جائے، جتنی اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے، اتنا کم ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی. بس مجھے پڑھانے کی کہہ لیں آپ، اور آپ لوگوں کو پڑھنے کی، اور ہم سب کو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں دعا گوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو، اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا، ہم ابھی پیچھے جاتے ہیں اور جو ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ہم ریکیپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے باتیں کیا کی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت کی طرف آتے ہیں، تشریح کی طرف آتے ہیں. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق یہ سمجھتا ہے. اب آپ نے غور کرنا کہ یار ہم میں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے،
یہی غور جو ہے نا یہی انسان کو درست سمت کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ سے کہو نا میں کلا سننا وا تے جو ہے نا ساتھ بھائی پڑھتے رہن یا ساتھ جو ہے نا وہ سر پڑھتے رہیں, آپ کے یہ ذہن میں آتا رہے, تو پھر جو ہے نا پرابلم. آپ نے غور کرنا ہے کم از کم, کہتے ہیں نا اپنے گلے میں جھانکنا ہے ہم نے انشاءاللہ. میں بھی بات کرتے ہوئے جھانک رہا ہوں, میری بات سمجھتے ہیں, اور بہت سی باتوں پہ شرمندہ بھی انسان ہوتا ہے, میں بھی ہوتا ہوں گا, آپ بھی ہوتے ہوں گے. بات یہ کہ ساتھ ساتھ ہم نے اپنا ٹیسٹ بھی کرتے رہنا ہے, اپنے آپ کو تھرما میٹر کہہ لیں آپ, یا ایسا میٹر کہہ لیں جو لگاتے رہنا ہے, جو ہمیں بتاتا رہے کہ بھی ہماری ریڈنگ کہاں تک ہے, ہماری اپروچ کہاں تک ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارا سٹینڈ کہاں ہے, ہماری سیٹنگ کہاں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اگر انسان غور نہ کرے تو پھر چیزیں یہ نہیں نظر آتی. ہاں غور کرنا ہے ساتھ ہم نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن شخص, منافق شخص یہ بات سوچ رہا ہوتا ہے اپنے مائنڈ میں. ٹھیک ہے, یہ بریکٹ میں لگائیں, اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ خادعون اللہ, شاید میں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا ہے. بھئی اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ تو بھائی علیم بذات صدور ہے نا, اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے, مائنڈ میں خیالات جو ابھرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ کی بصارت اور اللہ کی جو سماعت ہے وہ ہم جیسی تو نہیں ہے, وہ تو کامل اکمل ہے, اس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, ایون کالی رات اور کالی چٹان اور کالی ایک چھوٹی سی چیونٹی, اس کی آہٹ تک کو بھی رب سنتا ہے, اتنی سماعت مضبوط ہے. اللہ کی جو ہے نا وہ طاقت و قوت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اب یہ جب انسان کے ذہن میں ہو تو کیسے کوئی شخص یہ خیال کر سکتا ہے برا عمل کر کے کہ پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں لگا ہونا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ مجھے جناب لقمان کی نصیحت یاد آ رہی ہے, جب اپنے بیٹے کو کر رہے تھے نا تو ان سے کہہ رہے تھے یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے. وہ پہلے کہا نا اقم الصلاۃ, نماز قائم, پھر کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے, تم کوئی کام رائی کے دانے کے برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی تم کوئی کام کرو, تم آسمانوں میں چھپ کے کرو یا زمینوں میں کئی غاروں میں چھپ کے کرو, یأتی بہ اللہ, اللہ ایسا پاورفل ہے, اللہ ایسا حاکم ہے, ایسا مالک ہے, ایسا اختیار کل کا مالک ہے کہ وہ تمہارے سامنے لے آئے گا کہ پاجی تسی اے کام کیتا سگا. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ مسئلہ ہے. جب انسان کا کنسپٹ کلیئر ہو اللہ کے بارے میں تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ پتہ نہیں میں اللہ کو دھوکہ دے دی ہے, اللہ کو پتہ نہیں لگا. وہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. اصل میں یہ انسان جو یہ بات سوچتا ہے نا کہ میں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے, اصل میں وہو خادعہم, اس نے اپنی ذات کو دھوکہ دے دیا ہے. یعنی یہ بات کر کے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے, کہ کہتے ہیں نا بناوٹی چیز. یعنی انسان بناوٹی طور پہ یہ بات سوچ سکتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے, میں کر لیا, کسی اور کو پتہ نہیں لگا, تو چلو اللہ کو بھی نہیں پتہ نہیں ہے. یہ بات انسان سوچتا ہے, یہ بناوٹی بات ہے. اور ریالٹی کیا ہے, اللہ کو پتہ ہے. اب ریالٹی کے خلاف جو چیز ہے تو گویا ہم اس کے خلاف اگر سوچ رہے ہیں تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز ہے. آگے چلتے ہیں. فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ. آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا پرابلم اتنا امپورٹنٹ ہے اسلام کے اندر کہ کوئی شخص بغیر وجہ کے نماز چھوڑے تو اس کو تو, بغیر وجہ سے مراد, نماز چھوڑنے سے مراد یہ ہے, میں مطلب عورتوں کے معاملات کو بھی ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. بغیر وجہ کے معاملات تو مرد کے لیے تو کوئی بغیر وجہ ہے ہی نہیں نا, سیدھی جو بات ہے, یعنی اس کے لیے تو نماز چھوڑنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے, اس وجہ سے میں بغیر وجہ لگا رہا ہوں ساتھ. اگر کوئی شخص یہ چھوڑتا ہے نماز تو اس کے اوپر تو بھائی ائمہ اکرام نے کفر تک کے اور قتل تک کے اور اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں کہ بھائی وہ تو مسلمان ہی نہیں رہ گیا. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ نماز. یعنی ایک عام بندے میں اور ایک کافر بندے میں سب سے ارجنٹ جو چیز ہے, فوری امتیاز جو کرنے والی چیز ہے نا, وہ نماز ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جو فوری امتیاز کر دیتی ہے یہ کافر ہے, یہ مسلمان ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی منافق شخص بھی نماز ترک نہیں کرتا ہوتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے نماز ترک کی تو لوگوں کے سامنے ہم نے عیاں ہو جانا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا ایک منافق ہے, بات ہی ختم. ایون صحابہ کہتے ہیں کہ جو شخص لیٹ آتا تھا نا نماز میں, جس کی رکعتیں رہ جاتی تھی, ہم اس کو سمجھتے تھے کہ وہ گویا کہ جیسے نفاق میں اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہے. آپ اندازہ کریں یہ صحابہ کا جو معیار تھا. اور ساڈا کیا مسئلہ ہے, اسی 1 منٹ پہلے نکلنا ہے, جمعے تو بھی پہلے, ہاں جی جمعہ کتنے بجے ہے, اچھا جمعہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہاں بھی خطبہ کتنے بجے شروع ہونا ہے, جو اصل مقصد ہے جمعے کا, بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جمعے کی نماز کتنے بجے ہے.
یعنی 1:30 پہ، تو چلو جی 1:29 پہ پہنچنا ہے، لو بھی یہ جمعہ پڑھ لیا۔ آپ نے کون سا جمعہ پڑھا ہے بھائی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں اس کو ساتھ بات چلیے تو ساتھ ایڈ کر دوں نالج کے لیے، کہ جمعے کی حاضری کب تک لگتی ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ وہ وضاحت اس طرح ہے کہ بھائی جب امام یعنی جس نے خطبہ دینا ہے، خطیب جب جو ہے نا وہ ممبر پہ چڑھ جاتا ہے نا، اس کے بعد جو ہے نا جو بھی آتا ہے نا، یہ فرشتے اس کی جمعے کی حاضری نہیں لگاتے۔ ہاں وہ آیا تھا، اس کی وہ تو حاضری ہے، لیکن اس لحاظ سے جمعے کی اس کی کوئی حاضری نہیں کہ اس نے جمعہ پڑھا ہے، وہ خالی ہے جمعے کے لحاظ سے، کیونکہ اس کی حاضری نہیں لگنی، کیونکہ اللہ کے سمجھ ہے کہ وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سنتے ہیں فرشتے، اتنا ادب کرتے ہیں خطبے کا، میری بات سمجھتے ہیں؟ اب آپ سوچیں کہ اب یہ جو جتنی کمیونٹی ہے 80 to 90%، یہ بھی میں کم کہہ رہا ہوں اور بڑی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ جمعہ پڑھنے آتی کس ٹائم ہے؟ آپ اندازہ کریں۔ اور وہ جو صحابہ کرام کا معیار یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ لیٹ ہوتا تھا نا نماز سے، اس کو وہ منافق گراتے تھے کہ بھائی یہ منافق شخص لگتا ہے ہمیں، بات سمجھتے ہیں؟ اس وجہ سے منافقوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑتا تھا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، یہ شو کروانے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قوم و کسالہ، انتہائی سست، بات سمجھتے ہیں؟ ایسے جیسے کسی نے جبرن کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہو یا وہ نماز پڑھے ہوئے، یراؤن الناس، مقصد کیا ہوتا تھا؟ اوے لوگ دیکھ لینا، وہ پا منشی آیا سگا ہے، وہ جی ارشد صاحب آئے سگے، وہ جی اقبال صاحب آئے سگے، وہ جی فلاں صاحب آئے تھے، بات یہ ہے، چودھری صاحب آئے سی، وہ لمبردار صاحب، یہ چیز ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ پاجی تجھے 4 دن ہو گئے مسجد نظر نہیں آئے۔ اب یہ دیکھ لیں، آپ اندازہ کر لیں، اگر کسی کی یہ سوچ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھی ہے بندے نے، مسلمان ہے، تو پھر اس کی کیا نماز ہے؟ شرک اصغر اسی کو تو کہتے ہیں کہ کوئی انسان دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے، بات سمجھتے ہیں؟ یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے، اور یہ ہر انسان سے کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ بندہ نہ کہے کہ میرے کول نہیں ہوتی ہے۔ اور شیطان بعض اوقات یہی حملہ کر کے کہتا ہے، اوے مثال کے طور پر آپ سنتے پڑھنے لگو، آپ کے ذہن میں شیطان ڈال دیتا ہے کہ یار دیکھو تم سنتے پڑھنے لگے ہو، تم اس کو دکھانے کے لیے پڑھنے لگے ہو، تو تم گھر جا کے پڑھ لینا، گھر جا کے سست کر دیتا ہے۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی بندہ پھر کوشش کرے کہ یار اپنے ذہن میں قابو لے کے اور کہے کہ میں شیطان کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں رحمان کے لیے پڑھ رہا ہوں، بس اتنی بات ایک دفعہ دل میں کہہ لے، اس کے بعد نماز شروع کر دے۔ شیطان چونکہ جان بوجھ کے ڈالتا ہے، جو بندہ سوچ لیتا ہے نا ایک دفعہ کہ یار میں یار پتہ نہیں یہ ذہن میں نہ ہو گیا، وہ شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے اس کو شیطان، اوے تو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے ایسے، پھر کتنی نماز کیا چھوڑ پڑے، پھر نماز کیا پڑھنی، چل آ جا، یہ بھی ڈال دیتا ہے بات۔ آپ تھوڑا سا ایک دفعہ رک کے اس ٹائم سوچ لیں کہ یار میں جو بھی کام کرنے لگا ہوں میں اللہ کے لیے کرنے لگا ہوں، بسم اللہ پڑھیں اور نماز شروع کر لیں، یہ چیز ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یہ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، میری آبزرویشن جو ہے اس حساب سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یار میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہے گا پتہ نہیں میری وجہ سے کر رہے ہو، چلو چھوڑو اس کے سامنے نہیں کرنا، یہ ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ بھی شیطانی ایک وسوسہ ہے، یعنی شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ اوے تیرا کی کام تو وہ سامنے کر رہے ہیں، نہیں، آپ کی جو نیت ہے آپ اس کو صاف کر لیں، آپ کہ اللہ میں آپ کے لیے کرنے لگا ہوں، اللہ کے لیے کرنے لگا ہوں، بات ختم، دل میں سوچ لیں اور آپ کر ڈالیں، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کا موجود ہے۔ یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ آگے چلیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ جو منافقین ہیں یہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کے ذکر، حدیث میں آتا ہے، آپ کو میں حدیث مبارکہ 2-4 سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ سے فرمایا کہ منافق کی یہ نماز نا ایسے ہوتی ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہ عصر کی نماز کے متعلق تھوڑا آگاہ کیا جا رہا ہے، بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا نا، یعنی کہ ایسا سمجھ لو کہ سورج غروب ہونے والا ہو جاتا ہے، تو نماز عصر کے لیے نا 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، بھاگ کے جا کے نماز پڑھ لے۔ یہ 4 ٹھونگے جو مارتا ہے نا نماز کے اندر، تو یہ اس کے ٹھونگے ہی ہیں، ایسی نماز نہیں ہوتی عمومی طور، بات سمجھ اس کو ایسے نہیں۔ بات یہ ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھو اٹھ کے، آپ نماز کو لے کے جا رہے ہو مغرب کے قریب عصر کی نماز کو، ایسا نہ کرو۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ افضل الصلاۃ فی اول وقت، نماز جو ہے اس کے اول وقت میں زیادہ افضل ہے۔ ہاں عشاء کے بارے میں ہے کہ اس کو تاخیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور عصر کے بارے میں ہے کہ کبھی بہت زیادہ گرمی ہو تو آپ تھوڑا تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ نمازوں کے سارے اوقات جو ہے نا آپ آگے پیچھے کر کے نماز کے آخری لمحات میں آ کے بھاگ دوڑ کے نماز پڑھو، پھر آ کے کئی پوچھ رہے ہوتے ہیں اب مغرب کی اذانوں کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے ادھر سے، ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مغرب کی اذان دینے جاؤ نا
تو وہ 5-10 منٹ پہلے چلے جاؤ تو کوئی بندہ بھاگا بھاگا ٹائم ہے اثر دا ٹائم ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے، اور پھر اس کو کیا کہیں آگے بھائی، اس کو کہیں بھائی پڑھ لے، تیری مہربانی، دعا کر اللہ قبول کرے۔ اب یہ حالت جو ہے یہ بہت نازک حالت ہے، بہت غلط حالت ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اس سے ہم لوگوں نے بچنا ہے کم از کم، وقت کے ساتھ کام کرنا، اس کی عادت بنائے انسان، تو یہ بہت بیٹر چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سناتا ہوں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ منافقوں پر نا کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں ہوتی۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جس بندے کے لیے صبح فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ، وہ سوچ لیں کہ وہ کس کیٹیگری میں کھڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ منافق شخص کے لیے نا صبح کی اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اور کہا کہ اگر لوگ ان نمازوں کے ثواب کو جانتے ہو نا تو گھسٹ گھسٹ کر بھی ان کو آنا پڑے نا مسجد کی طرف تو بھاگ کے آئیں، گھسٹ گھسٹ کر آئیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو کہوں کہ وہ تکبیر کہے، اور کسی کو میں امامت کا حکم دوں، اور میں جو ہے وہ آگ کا شعلہ جو ہے وہ لے کر جاؤں اور ان گھروں کو جلا دوں جن گھروں سے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ نکل کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے مغرب عشاء فجر کے ٹائم، بات سمجھتے ہیں؟ عشاء کے ٹائم، فجر کے ٹائم، کہ لوگ جو ہے نا وہ سوئے رہتے ہیں گھروں میں، یعنی اتنی سختی کے ساتھ اللہ کو میں مجھے عورتوں کا اور بچوں کا خدشہ ہے، چونکہ عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی جگہ پہ عورتیں دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ نماز کی سہولت پورے باپردہ طریقے کے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ سے، تو ضرور ان کو پڑھنی چاہیے۔ میں فل ریکمینڈ کرتا ہوں 100% شیورٹی کے ساتھ کہ وہ عورتیں جائیں وہاں پہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے گھر میں انسان تعلیم کم سیکھتا ہے اس معاملے میں کہ وہ دین کے معاملات کو سیکھے۔ جب وہ کسی مدارس میں یا کسی ایسی مساجد میں جاتا ہے تو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے کہ یار یہ چیز ایسی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں اعتکاف کے بارے میں بھی یہی ریکمینڈ کرتا رہا ہوں رمضان کے دوران بھی کہ گھروں میں اعتکاف آپ لوگ کرتے ہو، قرآن کریم واضح کہتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اعتکاف مساجد میں کرو، بات سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم میں آیت ہے باقاعدہ کہ جس میں ہے کہ بھائی اعتکاف جو ہے مساجد کے اندر آپ لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں بعد میں امت کے کچھ ائمہ نے کہا کہ نہیں جی گھر کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ صحابیات کا بھی جو عمل تھا، امہات المومنین کا بھی جو عمل تھا، خیمے وہ مساجد میں لگایا کرتے تھے۔ آج کل بھی مساجد میں الحمدللہ بڑا باپردہ ماحول ہو چکا ہے، بڑا زبردست ماشاءاللہ سے ڈبل سٹوری بن چکی ہیں مساجد، عورتوں کا الگ سسٹم بن چکا ہے، اور جو ہے نا وہ مدارس الگ بن چکے ہیں، عورتوں وہاں جاتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، اور جو کچھ وہاں ان کو سیکھنے کو ملتا ہے وہ گھروں میں نہیں ملتا۔ وہی اعتکاف گھر میں بیٹھ کے کرے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، نہ کوئی مسئلہ پتہ ہوتا ہے، نہ کوئی چیز پتہ ہوتی ہے، وہی غلطیاں خامیاں جو پہلے چل رہی ہوتی ہیں وہی غلطیاں خامیاں بعد میں، یہ کوئی علم میں اضافہ ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کسی مساجد مدارس میں بیٹھتا ہے تو وہاں بہت کچھ انسان علم سے ریلیٹڈ بھی سیکھ لیتا ہے، بہت سے مسائل بھی سیکھ لیتا ہے، اپنی غلطیوں کو درست کرنا سیکھ لیتا ہے، پاکیزگی کی صورت حالوں کو سیکھ لیتا ہے کہ کس طریقے سے پاکیزگی حاصل کرنی، اور بہت سے امپورٹنٹ مسائل کے بارے میں ڈسکشن ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ، اور جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو بھگایا ہے نا مساجد اور مدارس سے، آپ ان کی حالت دیکھیں، ان کی علمی لیول دیکھیں، نہایت ہی جو ہے نا وہ قلیل ہے۔ اور جس طبقے نے اور جن لوگوں نے اور جن گھرانوں نے اپنی عورتوں کو مدارس میں بھیجا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ جیسے میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں الہدیٰ نور کو عمومی طور پہ کہ بھئی وہاں جانا چاہیے، عورتوں کو سیکھنا چاہیے، دین کے متعلق قرآن پڑھنا چاہیے، یا اس ٹائپ کے جو ادارے ہیں ماشاءاللہ سے بالکل عورتوں نے ہی ان کو سنبھالا ہوا ہے، اور ڈاکٹر نگہت ہاشمی ماشاءاللہ سے جو ہیں وہ واحد وہ عورت ہیں 1450 سال کی ہسٹری میں جنہوں نے ماشاءاللہ سے قرآن کریم کی جو ہے نا وہ تشریح بھی کی ہے، تفسیر بھی کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ کسی عورت نے کام یہ نہیں کیا، ماشاءاللہ ان کے پاس علم تھا تو کیا ہے نا۔ تو میں ہائیلی ریکمینڈڈ کرتا ہوں کہ بھئی عورتوں کو کم از کم ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، استفادہ جو ہے نا وہ لینا چاہیے۔ تو پرابلم یہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو مساجد و مدارس سے روکا ہے، آپ ان کا علمی لیول دیکھیں، انہوں نے نا میں اکثر کہنا ہونا کہ انہوں نے کچھ نہیں پتا ہونا دین دے متعلق، لیکن جو تھوڑی اٹیچ رہتی ہیں، جیسے ماشاءاللہ ہماری یہ کلاس ہے، جو اٹیچ ہونا چاہتی ہیں ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے سنتی ہیں، تو مسئلہ یہ ہے اپریشیٹ بھی کرتی ہیں، مجھ تک پیغامات پہنچتے ہیں، بوائز کی جانب سے بھی پہنچتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں یہاں سے۔ اس طریقے سے جن لوگوں نے مدارس کے ساتھ اٹیچ رکھا نا اپنی عورتوں کو، ان کا آپ علمی حیثیت اور علمی لیول دیکھیں، آپ کو کچھ اور نظر آئے گا۔ اس وجہ سے اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ ساری عورتیں بازاروں میں چلے جاتی ہیں، جب ہم کو کہو نا ہاں جی اعتکاف مدرسے میں کر لو، ساتھ ہی ان کو دلیلیں یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے جی، یہ تو مدارس میں پتہ نہیں
اور نہ کوئی مسئلہ نہ ہو جی، ایسا نہ ہو سیکیورٹی پرابلم ہے ایسے، حالانکہ اچھا خاصا نظام ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، سیپریٹ نظام ہوتا ہے. عورتیں ساری جو ہے نا بازاروں میں جا رہی ہیں وہی والی، اور وہی عورتیں بعد میں بلیم کر رہی ہیں جی اتنے جی مسجد جائیے ہوں اسی، اور دوسرے فلور پہ جائیے جی، ہم تیسرے پہ جائیں، مدارس میں جائیں. ان کے خامد بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے خامدوں کو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی بازاروں میں تم جانے دیتے ہو، اور مساجد اور مدارس جو پاکیزہ جگہیں ہیں سب سے زیادہ زمین کے اوپر جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں پہ جانے سے منع ہے، اور جو سب سے جو ہے نا بری جگہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو، وہاں پہ جانا تم نے جو ہے رخصت دی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے ساتھ آئی تو ڈسکس کر دی. آگے چلتے ہیں. فرمایا جو منافق کی حالت ہوتی ہے نا بڑی پتلی ہوتی ہے. ایک حدیث اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں اس سے. فرمایا کہ تم قیامت کے دن نا اللہ کے ہاں سب سے بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہوگا. ان کے پاس آئے تو ان کی لگی چھپٹی بات کر دے اور کہے ہاں جی میں تھوڑے نال ہاں، ان کے ساتھ جائے ان کی بات کر دے. فرمایا سب سے بدتر عذاب جو ایسے شخص کو ہونا ہے قیامت کے دن. آگے چلتے ہیں. 143 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نہیں پتہ لگتا کہ بھائی میں کتنے جاواں. مذبذبین بین ذالک، متذبذب ہوتا ہے دونوں راستوں کے درمیان، نہ اس کے ریئل بیس کہہ لیں آپ یا حقیقی دوست نہ اس کے مومن بن سکتے ہیں، نہ حقیقی دوست اس کے کافر بن سکتے ہیں. کیونکہ مومنوں کو بھی ان کے اعمال سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے، اور کفار کو بھی ان کے اعمال سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ مفاد پرستی کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور مومنوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے پتہ نہیں کیا مارکا مار لیا، حالانکہ سب سے بڑا نقصان انہوں نے اپنے ہی کردار کے اوپر کیا ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ بھٹکا دے پھر اس کے لیے کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے. اگلی آیت پہ آئیں. اس آیت مبارکہ میں اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے کفار کو اپنا دلی دوست بنانے سے منع کیا. ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ یہ بات کہی کہ جب انسان یہ کام کر لے تو پھر اللہ کے ہاں پھر حجت تمام ہو جاتی ہے. پھر کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے کہ میں فلان نے کی تھی فلان کی تھی، نہ وہ کافروں نے نال دوست رکھا ہے، ان سے بھی یارانا اور مومنوں سے بھی یارانا. جہاں ان سے مفاد ملا وہ لے لیا، جہاں مومنوں سے ملا وہاں وہ لے لیا. جہاں دیکھا کہ یار یہاں پہ تو اسلام جو ہے نا وہ میری ڈیزائرز کے خلاف ہے اور میری چاہت کے خلاف ہے، میرے من کے خلاف ہے، وہاں کا یار اے بڑا اوکھا کام قاری صاحب ہیں. ٹھیک ہے. عورتیں کہیں قاری صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے پردہ کرنا، اور مرد کہیں داڑھی رکھنا یا نماز پڑھنا یا دیگر کام کرنا نیک، یہ بڑا مشکل کام ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جہاں ان کی طبیعت کے خلاف چیز ہو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ. بھائی جب اس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے، کوشش کریں. قرآن کریم کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ایک تو معتمد آپ کا طبقہ بھی ملے گا، آپ کے اوپر بھی اعتماد کرے گا. دوسرا اللہ کے ہاں بھی آپ کے لیے زبردست قسم کے درجات ہیں. اور منافق شخص کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق باقی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کافر اتے ہون گے جہنم میں، تے منافق کتنے ہون گے؟ سب سے نچلے درجے میں. کہتے ہیں نا ایندھن ان سے جیسے جلایا جانے والا کام ہے نا، تو تھوڑا تو ایندھن بننا ہے. یعنی چلو کفار تھے وہ تو ایمان ہی نہیں لے کے آئے، وہ ایک طرف تو تھے نا، یعنی وہ کافروں کے ساتھ تو تھے نا، کافروں کا ان کے ساتھ ان کے جو ہے نا وہ مشترک ایسے مطلب مفادات تھے، وہ چل رہا تھا. وہ کفار کے ساتھ تھے، وہ یک طرف تھے ایک قسم کے. مومن بھی یک طرف تھے، ایمان کی طرف، اللہ کی طرف. لیکن یہ جو دوگلے لوگ تھے جو نفاق کا اختیار کرنے والے تھے، یہ تو یک طرف نہیں تھے. بات سمجھتے ہیں؟ یہ تو وہ دینار اور درہم والے بندے تھے. تو مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت کے بھی درجات ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ نچلے درجے کی جنت، اس سے اوپر والی، اس سے اوپر والی. اور جیسے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت حاصل کرنے کی توفیق دے. حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے چل بھائی الحمدللہ سے پڑھ اور ناس تک جا، جہاں تک تو پڑھتا جا اوپر سیڑھیاں چڑھتا رہا، جہاں پہ ناس آئے گا نا وہاں پہ تیرا مقام ہے، یعنی اتنا اونچا مقام. یا پورا قرآن پڑھ جا. اور جس طریقے سے جنت کے درجات ہیں نا، جہنم کے ہم درجات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جہنم کے درکات. اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. آئی تھنک ہم نے سورۃ الحدید میں یا سورۃ الرحمن کا سیشن کرتے ہوئے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جہنم کے درجات نہیں ہے، جہنم کے درکات ہیں.
یعنی لیولز ہیں اس کے، لیکن اس لیولز کو جو ہے نا وہ درکات کے ذریعے ماپا جاتا ہے۔ درکات کا مطلب یہ ہے کہ درجات کوئی اچھی چیز کو کہتے ہیں نا، یار تم آپ کون سے درجے پہ ہو، ٹھیک ہے، درجہ اولا ثانی، یعنی کوئی پازیٹیو سینس میں یوز ہوتا ہے ورڈ درجات، لیکن درکات تھوڑا نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے کہ بھائی کوئی غلط چیز ہے۔ گویا درجات کیا ہے کہ آپ جتنا اوپر جاؤ گے اتنا آپ کیا ہو، بہتر ہو، بات سمجھتے ہیں؟ اور آپ کا لیول سب اونچا ہے۔ درکات میں کیا ہے، جتنا نیچے جاؤ گے اتنا لیول آپ کا نیچا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ درکات ہیں جہنم کے اور درجات ہیں جنت کی، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یعنی لیولز دونوں کے ہیں، جہنم کے بھی اور جنت کے بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ اس میں داخل کر دیے جاؤ گے نا، پھر ادھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے تو بڑے ریفرنسز ہیں دنیا کے اندر ہیں، اور میں تو بہت بڑا بندہ تھا، میرے پاس تو بڑا مال و متاع تھا۔ پھر یہ چیزیں اللہ کے ہاں کوئی معیار کوالٹی نہیں رکھتی۔ ہاں، اب بات آتی ہے اس شخص کی، جو شخص یہ ساری احادیث اور سارے قرآن کی آیات جب سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی دیکھتا ہے، جیسے نبی اللہ کا فرمان ہے نا کہ منافق شخص کی 3 نشانیاں ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، اور ایک میں 4 نشانیاں ہیں۔ 3 نشانیاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کی، فرمایا کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، میں نہیں، اس کی تو عادت ہے بات بات پہ جھوٹ بولنے کی، اور فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور چوتھی نشانی فرمائی اللہ کے وسلم نے، اور بڑی امپورٹنٹ ہے بوائز، آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی کہہ رہا ہوں، اور گرلز کا مجھے اتنی انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے، بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جب کوئی شخص لڑے تو گالی گلوچ کرے، بات سمجھتے ہیں؟ خاص ہم فجر کے الفاظ ہے نا کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا کرے نا، جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو ساتھ گالی گلوچ شروع ہو جائے، تو یہ جو لڑائی جھگڑے کے فوراً بعد گالی گلوچ شروع ہو جائے، تو یہ اللہ نے اس کو اتنا ناپسند کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی منافق کی نشانی ہے، انسان ہر وقت اس کی زبان اتنی گندی ہو۔ ہاں، آپ اندازہ کریں آج کل یارانہ اور دوستی کا معیار ہی یہ بنایا ہوا ہے، اور وہ کسی کو آپ روکو نا، میں باہر کی کیا مثال دوں، ہماری اپنی آبزرویشن ہے، ہماری اپنی کلاسز ہیں، اپنے فرینڈز ہیں، اپنا فرینڈ زون ہے، لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ربط ہمارا ہے، آپ لوگوں کا بھی ہے، آپ خود غور کریں اپنے انوائرمنٹ پہ۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کسی کو غلطی سے روکیں، گالی سے روکیں، تو وہ کہتا ہے یار یہ میرا دوست ہے، یعنی دوستی کا معیار یہ مقرر کر لیا گیا ہے کہ بھائی گالی دینا۔ بھائی یہ کون سی دوستی ہے آپ لوگوں کی بھائی جو گالی سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور گالی بھی اتنی بھیانک قسم کی گالیاں جو ماں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور کہ بہنوں پہ جاتی ہیں، اور بہنوں سے سٹارٹ ہوتی ہیں تو بیٹیوں پہ جاتی ہیں، بیٹیوں سے سٹارٹ ہوتی ہیں تو بیویوں پہ جاتی ہیں۔ بھائی حیران کن آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ موقف ہے کہ بھائی ہماری دوستی ہے، وہ میرا یار ہے، وہ میرا فلاں ہے، میں یار ہے، ساڑی آپس سے چل دی ہے۔ آپ جملے سنتے ہوں گے اس طرح کے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی جو یہ بات کرے کہ میرا دوست ہے اس لیے میں گالی دیتا ہوں، تو جو جس شخص کو صرف اشارہ کر کے کہہ رہا نا میرا دوست ہے، اور وہ نہیں روک رہا، تو میں کہتا ہوں سب سے بڑا بے حیا شخص ہی وہ ہے جو خود نہیں روکتا کہ بھائی میری آپ والدہ کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہے کوئی انسان، با حیا ہو، با کردار ہو، ٹھیک ہے، مہذب جو ہے نا وہ گھرانے سے اس کا تعلق ہو، اور بڑا سنجیدہ کوئی شخص ہو، اس کی والدہ کے بارے میں کوئی بات کر جائے الٹی سیدھی، اس کی بہن کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے ذات کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کر جائے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو رسپانس ہی نہ کرے۔ اس کو رسپانس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مارنے لگ جائے، اس کو کہے کہ بھائی یار اس طرح کی بات کرنی ہے، اگر یہ لینگویج یوز کرنی ہے تو میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا آئندہ بات، اس لحاظ سے، یعنی کہ سلام دعا تو رکھنی ہے، آپ نے سلام تو کرنا ہے، سلام سے منع نہیں کر رہا میں آپ کو مسلمان بھائی سے سلام نہ لو، لیکن سلام لو۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ ذرا اس کو اتنا سرزنش کرو کہ بھائی میں ایسے شخص سے بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ جس شخص کو یہ عقل اور فہم نہ ہو کہ بھائی گالی گلوچ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دیتے۔ یہ اصل آپ سب لوگوں نے جو میری بات سن رہے ہیں، بے شک آپ ابھی سن رہے ہیں، بعد میں اگر آپ اس کو یوٹیوب چینل سے یا فیس بک سے سنتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کبھی بھی ایسا دوست اپنا نہ بنائیں جو دوست آپ کو یہ کہے کہ بھائی میرا یار ہے تائیوں میں گالاں کٹ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسا دوست بناتے ہیں تو پھر آپ اپنی تربیت تو چھوڑیں، آپ اپنی اولاد کی تربیت سے بھی جاتے رہیں گے۔ فرمایا کہ انسان جو توبہ کرتا ہے الی الذین تابوا، اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اگر وہ توبہ کرتا ہے
اور صرف توبہ کافی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ معافی مانگتا ہوں، کافی ہے نہیں، کافی وَأَصْلَحُ، اصلاح بھی کرنی ہے اپنی، یعنی جو غلطی کی ہے اس غلطی کی اصلاح کرنی ہے، آئندہ وہ غلطی نہیں کرنی۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی جو اس معاملے کے بارے میں رہنمائی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور خالص کر لیتا ہے اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی جو معاملات کرتا ہے، جو نمازیں جیسے اوپر آیا ہے، تو یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، جو مومنوں کے ساتھ ہیں، جن کا انجام مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب یہ جو ہے وہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے متعلق ایک بات کرتے ہیں، آخری آیت ہے آج کی 147، ما یفعل اللہ بعذابکم، بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، مطلب کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے؟ نہیں، اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا، نہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کے آؤ۔ یعنی انسان اگر اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار ہے، قدردانی کرتا ہے، شکر گزار بنتا ہے بندہ، اللہ کا کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں بہت شاکر ہوں، بہت شکر کرتا ہوں اس نعمت کا، ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتا ہے اور ایمان لے کے آتا ہے صحیح معنوں پہ۔ اور ایمان، اس کی میں نے ڈیفینیشن کروائی تھی کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کوئی شخص کو یاد ہے کہ جو میں نے ایمان کی ڈیفینیشن کروائی تھی؟ اینڈ ہو رہا ہے ویسے بھی، ہمارا آخری آیت ہے، کوئی بتانا چاہے گا ایمان کی میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جی جلدی سے بتائیں۔ ایمان وہ نہیں ہوتا کہ جو ایمان عمل سے ظاہر ہوتا ہے، یہ دل کا ایمان نہیں ہوتا، یعنی کہ بس دل میں تو کہہ دے بھائی ہمارا ایمان ہے لیکن عمل ہمارا ویسے ہو نا، تو وہ نہیں جی، ہوتا۔ ایمان بھائی ہے 3 چیزوں کا نام، ٹھیک ہے؟ ایمان ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا بھی لازمی ہے اور دل سے پختہ یقین ہونا بھی لازمی ہے۔ اب بات پتہ کیا ہے، اگر آپ دل سے یقین نہیں رکھتے تو آپ کفر کی کیٹیگری میں ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ اور اگر آپ نفاق کی کیٹیگری میں، اور اگر آپ زبان سے تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان سے آپ کہتے ہیں اور دل سے نہیں کہتے، نفاق کی کیٹیگری اس میں بھی ہے۔ اگر آپ صرف زبان سے کہتے ہی نہیں ہیں، آپ دل میں تو آپ کے ہے کہ یار میں مطلب یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اقرار ہی نہیں کرتے اس کا۔ جیسے بہت سے ایسے کفار ہیں کہ جنہوں نے پتہ ہے تھا ان کو کہ بھئی یار یہ بات سچی ہے، دل سے ان کا تھا کہ بھئی یہ نبی بھی سچا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے، بات سمجھتے ہیں؟ زبان سے اقرار نہیں کیا انہوں نے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، تو ان کا زبان سے اقرار نہیں ہے۔ عمل سے اگر نہیں ہے تو وہ عمل کے بغیر آپ جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا وہ شفٹ نہیں ہو سکتے اچھے مقام پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان پوری چیزوں کا نام ہے، یعنی زبان سے اقرار بھی ہو اور دل سے آپ اس کو یقین بھی جانیں اور آپ کا عمل بھی اس بات کا ساتھ دے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بہت علم والا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کا لفظ آتا ہے نا تو پھر شکر بمعنی قدردان ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو انسان کا اللہ تعالیٰ جب بدلہ دیتا ہے تو اس کا بدلہ صرف اتنا نہیں دیتا جتنا انسان اچھا کام کرتا ہے، بلکہ زیادہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ جو شکر ہے نا اس کا معنی بڑا گہرا ہے، وہ ڈیفینیشن کے طور پہ اگر آپ سمجھنا چاہیں اس کے 3 مدارج ہیں، ایک ہے آپ کا قلبی شکر، ایک ہے قولی شکر، ایک ہے عملی شکر۔ یعنی شکر تینوں چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، ان شکر تم، جس طرح ایمان تینوں چیزوں سے ریلیٹڈ ہے نا، اس طریقے سے شکر بھی تینوں چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، اور تینوں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں۔ قلبی کیا ہوتا ہے، یعنی انسان دل سے اللہ کے یا کسی اور کے احسانات کا اعتراف کرے، یار واقعی اس بندے نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا احسان بہت اچھا ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو اپنے یار دوست کو کہتا ہے یار وہ بندہ بہت اچھا ہے، اس نے میرے ساتھ جو ہے نا یہ اچھا اور نیک عمل کیا ہے۔ اور پھر اگر انسان واقعی صحیح معنوں میں کسی کا شکر گزار بننا چاہتا ہے نا تو تیسرا کام عملی طور پہ کرتا ہے۔ عملی طور پہ کیا کرتا ہے کہ اس شکر کے اثرات اس کے اعضاء یعنی جوارے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تینوں درجات دراصل لازم و ملزوم ہیں، یعنی سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا ہے، پھر انسان کے جو ہے نا وہ زبان پہ آتی ہے اور انسان اپنے دوستوں کو، دیگر عزیز و اقارب کو بتاتا ہے کہ یار وہ میرا بہت میرا جو ہے نا اس نے خیال کیا ہے،
اور تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا عمل بھی بتانا چاہیے. بھائی آپ اگر زبان سے کہتے ہو, دل سے بھی آپ کہتے ہو یار میرے ابو بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, اور دل سے آپ زبان سے بھی کہتے ہو میرے ابو نے میرا بہت خیال کیا ہے, اور جب ابو جان آپ سے کہیں کہ پتر پیسوں کی ضرورت ہے, یا آپ کو یہ بات کہیں کہ یار جو ہے نا وہ مجھے پانی پلا دو, یا کوئی کام کہیں, تو آپ آگے سے بات نہ مانو, ٹھیک ہے. آپ عمل سے شکر گزاری کا, یعنی شکر گزاری انسان کے عمل بھی آنے چاہیے نا. آپ لوگوں کو بتاؤ تو صحیح یار میرے ابو بہت اچھے ہیں, یا میری والدہ بہت اچھی ہیں, بہت کیئرنگ ہے, فلاں ہیں, یہ ہے وہ ہیں, اور جب آپ کو والدہ کوئی کام کہے تو آپ کا عمل ثابت نہ کرے کہ آپ کی والدہ اچھی تھی جو آپ کہہ رہے تھے, یا انہوں نے آپ کے اوپر بہت احسان کیا جو آپ کہہ رہے تھے. اگر آپ کی یہ بات درست تھی کہ انہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا, تو یہ احسان, یہ شکر آپ کے جذبات, کردار, اعمال میں بھی نظر آنا چاہیے. آئی ہوپ آپ کو یہ باتیں تھوڑی تھوڑی ہنٹس کے ساتھ سمجھ آ چکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج کے سیشن سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, کسی کا کوئی کویشچن ہے آج کے سیشن سے ریلیٹڈ تو وہ پوچھ سکتا ہے بھائی. پچھلا جو ہمارا کل کا لیکچر تھا وہ اپلوڈ ہو چکا ہے یوٹیوب چینل پہ بھی, فیس بک پیج کے اوپر بھی. آپ کو اس کو لائک کرنا چاہیے, شیئر کرنا چاہیے اپنی وال سے لوگوں کو, تاکہ ہم جو پازیٹیو چیزیں لے کے جا رہے ہیں, ظاہری بات ہے ایک چیز فری ویل ہے, اور اس کو بھی اگر آپ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید اس میں ہمارا کوئی اور مقاصد ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارا مقصد نیکی ہی ہے. اس نیکی میں جب تک آپ سب لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو ہم اس کو اسپریڈ کرنے میں, پروپیگیٹ کرنے میں جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائیں گے. آپ لوگ اس کو ساتھ دیں انشاءاللہ, اپنے دوسرے فرینڈس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس کو جوائن کریں. جو چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں انشاءاللہ اس کو سنیں گے. آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے اور میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے. اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.